السلام علیکم فرینڈس. لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے نظریہ پاکستان کے عناصر کیے تھے. اس ویڈیو کے اندر ہم بڑے صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی ثقافتی سماجی اور معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں گے. پہلے تو دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد یہ تھا کہ بڑے صغیر تھا جو سب کانٹیننٹ تھا، اس کے اندر جو مسلمان اور ہندو ہیں نا، جو وہ دو بڑی قومیں ہیں. اور یہ جو قومیں ہیں نا، یہ صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں گل مل نہ سکیں. اب یہ دو قومی نظریہ ہے جو یہ مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے. پاکستان دو قومی نظریے کی بنا پر ہی قائم ہوا تھا، اور دو قومی نظریہ کا نصب العین یعنی اس کا جو پلان تھا یا اس کا جو یقین یو کین سے کہ تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنا پر ہندوستان نے مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم کی جائے، جس پہ وہ رہتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ہے جو وہ قرآن کے اصولوں یا اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے. اب دو قومی نظریے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اچھا، محمد بن قاسم کا تو آپ سب کو پتہ ہے، سنا ہوا نام ہے. 17 سال کی عمر میں جب اس نے سندھ فتح کیا تو تب 1712 میں کچھ ساتھ اس کے تبلیغ اسلام کے لیے کچھ جو تھے نا علماء کرام، وہ بھی آ گئے یہاں پہ، اور وہ پھر مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے. محمد بن قاسم نے اتنے حسن سلوک والے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے تھے کہ مقامی جو لوگ تھے نا، انہیں دیوتا اور اوتوار سمجھنے لگے، یعنی بت سمجھنے لگے. ان کو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے ساتھ خدا ہے. لیکن جو تبلیغ کرنے والے عالم تھے، انہیں اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی راہ دکھائی، اور یہ لوگ تھے جو مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو کہ 1003 سے 1206 تک محیط ہے. اب اس دور کے اندر پاکستان کے جو علاقے ہیں نا، جو موجودہ علاقے تھے غزنوی دور کے جو پاکستان کے، تو ان کے اندر فارسی زبان نے رواج پکڑا. تو آج بھی وہاں پہ فارسی زبان ہے، اور اسلامی تہذیب کے نقوش یعنی اسلامی تہذیب کے جو نقش ہے نا، وہ گہرے ہونا شروع ہو گئے. 1206 میں قطب الدین ایبک نے دلی سلطنت کی بنیاد رکھ دی آگے پھر، اور دلی سلطنت کا دور 1526 تک رہا، جس کے بعد ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت قائم کی. اب اس دور کے اندر خاندان غلامہ، خلیجی، تغلق، سادات اور لودھی خاندانوں نے حکومت کی. یہ ترتیب لکھا گیا ہے. اب جو 1857 تک 1526 سے لے کے دلی سلطنت قائم رہی، تو اس کے اندر بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب بشیر حکمران تھے، اور آخری حکمران تھا جو وہ تھا بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد نا میاں نواز رنگون ہے نا، جو برما کے اندر ہے یہ، تو وہاں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے. اور انہی کی نظم ہے نا وہ دل نہیں لگتا میرا اجرت دیار میں، ایسی ہی نظم ہے، غزل ہے ان کی، آپ اردو میں بھی پڑھیں گے. سر سید احمد اور دو قومی نظریہ. اب سر سید احمد خان کے نزدیک دو قومی نظریہ کیا تھا وہ دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان نے جو تھے نا، سب سے پہلے مسلم مسلحین میں سے تھے، جنہوں نے بڑے صغیر میں انگریزوں کے قبضے سے بعد نا سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم کہا. تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب دیکھا کہ نا ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، انگریزی نے روایات مراد دے رہے ہیں، ان کو ٹیکسوں سے چھوٹ دے رہے ہیں، ان کو زمینیں دے رہے ہیں، اور مسلمانوں سے لے کے دے رہے ہیں، تو سر سید احمد کو یہ احساس ہو گیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اسی بنا پہ 1867 میں بنارس میں نا اردو ہندی تنازع پیش ہوا، یعنی وہاں پہ نا ہندوؤں نے نا ہندی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دلانے کی کوشش کی. تو یہ تنازع وہاں پہ ہوا، تو آپ نے تب اعلان کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو ہیں نا جو، یہ علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے MAO ہائی کالج اور اسکول کا قیام کیا، اور اسی طرح 1885 میں سر سید احمد نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس سے شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا. اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل پلیٹ فارم کا مہیا کر کے مسلمانوں کو سیاسی ترقی کے لیے بھی ہموار کر دیا. تو سر سید احمد خان جو یہ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی. تو اس کے بعد آتا ہے چودھری احمد علی کا. پچھلی بک کے اندر تو علامہ اقبال کا بھی تھا اور قائد اعظم کا تھا، لیکن ان کے بعد میں اب ہو گیا. تو چودھری احمد علی نا جو اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے، جنوری 1931 میں نا انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا. تو 1933 میں لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی. تو اس کے بعد 28 جنوری نا 1933 کو اب یہ کبھی نہیں، نو اور نیور کے نام سے نا 4 صفحات پر مشتمل کتاب تو جاری کیا. تحریک پاکستان کے لیے اس کی حیثیت یہ تھی کہ ایک دیوار کی ثابت ہوا، اور برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی پاکستان کے لفظ سے متعارف ہو گئیں.
چودھری احمد علی دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ بڑے صغیر میں کئی اقوام آباد ہے، ان میں دو بڑی قوم ہے نا جو وہ ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپس میں گل مل نہ سکے، یعنی آپس میں مل نہ سکے کہ ان کی ایک کی تہذیب دوسرے کی تہذیب پہ عکس ڈالے۔ تو اسی طرح ان کے بنیادی اصول ہیں جو ان کے رہن سہنے کا طریقہ ہے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہے کہ سینکڑوں سال کی ہمسائیگی، یعنی 100 سال کی کئی 100 سالوں کی ہمسائیگی یعنی ساتھ رہنے اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود بھی ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ تو چودھری احمد علی 1897 میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلامیہ کالج لاہور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہ آپ کا لانگ نمبر آپ کا آخری والا ہے، چھٹا لانگ ہے یہ آپ کا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔